جی ویلکم بیک. موجودہ بجٹ میں حکومت نے جہاں پہ باقی بہت سے اقدامات کیے, جہاں پہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے مختلف چیزوں پہ ٹیکسز لگانے کی کوشش کی, وہاں پہ حکومت نے جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, جسے ہم دستاویزی معیشت کہہ سکتے ہیں, اس کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کا پتہ ہو کہ کون سی جو رقم کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے, اور جو عام عوام سے لے کر تمام کاروباری حضرات تک جو ان کے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے, جو ان کے پاس کاروبار ہیں, سب کچھ حکومت کی نظر میں ہونا چاہیے. تو میں سر شفیق صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ جو یہ موجودہ صورتحال میں جو دستاویزی معیشت کا نعرہ ہے, یہ کس حد تک اس کے ذریعے سے ہم اپنے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ڈاکومنٹڈ اکانومی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ تحریر میں آئے. جی, کوئی بھی ٹرانزیکشن یا کوئی بھی ایکٹیویٹی, وہ بزنس ہے یا پرسنل ایکسپینڈیچرز کے ریلیٹڈ ہے, وہ تحریر میں آئے. جی, وہ چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں دستاویزی معیشت یا ڈاکومنٹڈ اکانومی. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, ریاست جو ہوتی ہے نا, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اور جیسے ماں باپ کو گھر میں اولاد کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے, جی جی, ایسے ریاست کو بھی اپنے اندر بسنے والے تمام افراد کی جتنی بھی ان کی سرگرمیاں ہیں, سماجی حوالے سے, معاشی اور سیاسی حوالے سے, ان کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. جی, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بہترین سے بہترین پلاننگ کی جا سکے, کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم بہتر سے بہتر بنایا جا سکے, اور فیوچر کے نیڈز کو پورا کرنے کے لیے پروجیکٹس تشکیل دیے جا سکیں. جی, اس لیے ڈاکومنٹڈ اکانومی ضروری ہے. ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہم اس لحاظ سے دنیا کی نسبت بہت پیچھے ہیں. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, خصوصاً یورپین ممالک ہیں یا ادر کنٹریز بھی ہیں, خصوصاً ایشیا میں بھی دیکھ لیں ہم, تو وہاں پر یہ چیزیں بہت حد تک ڈاکومنٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں. جی, ہمارے ہاں چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, پراپرٹیز کو چھپایا جاتا ہے, اس کے علاوہ دوسرے دیگر ایسٹس جو ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے. اور یہ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ خوف ہے. خوف کس بات کا؟ خوف اس بات کا ہے کہ اگر ہم ان کو شو کروائیں گے, ڈکلیئر کریں گے اپنی ریٹرنز کے اندر, یا حکومت کو اپنے تمام تر ایسٹس کا کی ڈیٹیلز فراہم کریں گے, تو حکومت جو ہے نا وہ ہم سے وہ بہت زیادہ ٹیکسز کے لیے جو ہے نا لگائے گی, اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارے لیے مسئلہ بنے گا, ان سے پول ہونا ہم مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو اس بات کا خوف ہے. پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ریاست اگر ماں ہے اور وہاں بسنے والے افراد اس کی اولاد ہیں, کون ہیں, تو ان کے ماں اور بچوں کے درمیان خوف کس بات کا, اور یہ خوف کی فضا ہے کیوں؟ کیا عوام کا خوف بیجا ہے, یا ریاست کا طریقہ کار اس درجے ظالمانہ ہے کہ عوام ان کو وہ ڈیٹیلز نہیں بتانا چاہتی ہے؟ پہلے تو اس خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سر یہاں پہ ایک ضمنی کویسچن آپ سے میں کروں گا, آپ کے ٹاپک پہ رہے گا, کہ جو عام آدمی ہے اس کی ہم بات کریں تو وہ تو اپنا کچھ نہیں چھپا رہا, اس پہ اوپر سیلز ٹیکس کی بڑا یہی اس پہ برڈن ہے وہ دے رہا ہے, اور جو ہمارے بلینئر ہیں, جو امیر لوگ ہیں, ان کا وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں, وہ ٹیکس چوری کے سلسلے میں اس کو ٹیکس کی شرح کم کرنے کے لیے, پیسے بچانے کے لیے. تو ایسا کیوں ہے کہ جو حکومتیں ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیتی کہ اگر آپ صحیح راہ پہ چلتے ہوئے ٹیکس دیں گے تو ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتی پھر ان کے کاروبار کو؟ دیکھیں, جہاں تک آپ ان لوگوں کی اس طبقے کی بات کر رہے ہیں جی, جو سرمایہ دار طبقہ ہے یا بلینئر ہے, جی, تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی اور ماننی بھی پڑے گی کہ پاکستان میں کلاسز موجود ہیں. ایک اپر لیول طبقہ ہے, ایک لوور لیول طبقہ ہے, اور ان کلاسز میں جو ٹیکس دینے کی شرح ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ بوجھ عام عوام پر ڈالا گیا ہے. یہی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. جی ایگزیکٹلی. اور عام عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے, اسی وجہ سے عام عوام خوف زدہ ہے.
اب اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس کو بہت ساری ایگزیمپشنز ہوتی ہیں، قانونی طور پر ان کے لیے بہت سارے ایسے راستے اختیار کیے جاتے ہیں جس سے وہ ٹیکس سے بچتے ہیں اور ان سے وہ ایگزیمپشنز لیتے ہیں اور اپنا نا اس سے قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچتا ہے جی. اور اس کا لامحالہ بوجھ جو ہے وہ نچلے طبقے کی طرف آ گیا، کیونکہ اسٹیٹ نے افیئرس کو چلانے کے لیے اپنے فائنانس کو تو اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے. جی. اب ایسی صورتحال میں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایلیٹ کلاس اس سے مستثنا ہے تو اس کی وجوہات کو جاننا چاہیے. کنٹرولنگ اتھارٹی بھی ہماری ایلیٹ کلاس ہی ہے یہاں کے اسٹیٹ افیئرس کی. تو بدقسمتی سے ہم ایک ایسے خطے میں موجود ہیں کہ جہاں پر جو حکومتی معاملات کو چلانے والے طبقات ہیں وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس جو پاکستان کے اندر ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نظام میں انہوں نے اپنے مال کو، اپنی جائیدادوں کو اور اپنی جو جتنے بھی ان کے معاملات ہیں ان کو تحفظ دیا ہوا ہے. سیفٹی سیکیورٹی ساری انہی کے لیے ہے. قانون سازی بھی اسی نقطہ نظر سے ہوتی ہے کہ ان کے سرمایہ کی بقا کیسے ہونی ہے. جی. اب جب یہ صورتحال ہوگی تو اس صورتحال میں یقیناً ہمیں پہلے تو اس قانون سازی کو اس نقطہ نظر پر لے کر آنا چاہیے کہ ایسے قوانین بننے چاہیے جو تمام اقوام کے لیے، پوری قوم کے لیے وہ فائدہ مند ہوں. قانون سازی اس حوالے سے ہونی چاہیے جو لوگوں کے معاملات کو حل کر سکے، ان کو خوف سے نکال سکے. ظاہر ہے جب عوام خوف سے نکلے گی ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ریاست جو ہے ان کے تمام تر ان کی ضروریات کو پورا کرے گی، ان کی صحت کی سہولیات کو ان کو فراہم کرے گی. اس کے علاوہ کسی بھی پریشانی مشکل میں اسٹیٹ ان کا ساتھ دے گی جی. تو یقیناً وہ اپنی پوری ڈکلیریشنز اس میں اچھے طریقے سے کریں گے اور کوئی چیز بھی نہیں چھپائیں گے اپنی گورنمنٹ سے. میں سر نا ایک میرا دوست کام کرتا تھا ایک ٹیکسٹائل مل میں، وہاں پہ وہ اکاؤنٹنٹ تھا. اس نے ایک بات بتائی بڑی خوفناک قسم کی، میں شوکڈ ہوا تب کہ اس نے کہا کہ ہماری کمپنی کے سال جو ہے نا وہ 7 ارب کا منافع ہوا ہے، اور مالک نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو 1 ماہ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ نے مجھے اس کو منیمم کر کے دکھانا ہے مجھے، بلکہ ایسے کوشش کرنی ہے کہ یہ نقصان میں چلا جائے. تو دیکھیے اب جو سرمایہ دار ہیں جن لوگوں کی وجہ سے ملک چلنا ہے، جنہوں نے ٹیکس جنریشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے. دیکھیں اس کی خرابی یہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ اس درجے کا مضبوط نہیں ہے. جی. اب یہاں پر پرائیویٹ فرمز آڈیٹرز رکھی ہوئی ہیں آپ نے. اب ایک آپ کا بزنس مین کا ایکچوئل کھاتا ہوتا ہے جس میں اس کی ریئل انکم شو ہو رہی ہوتی ہے، سارے اسٹیٹ اس کے جینون ہوتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے اپنا جو اکاؤنٹس ہیں وہ ایف بی آر کو یا گورنمنٹ کو کون سے پرووائڈ کرنے ہیں اس کے لیے وہ ایک ڈوئل اکاؤنٹس بناتے ہیں، ڈیمی اکاؤنٹس بناتے ہیں جس میں انکم کی بجائے لاس شو کیا جا رہا ہوتا ہے. اب آپ تصور کریں نا کہ کمپنی ہے اس کی کروڑوں روپے کی امپورٹ ہے، یا وہ کمپنی کروڑوں روپے کی لوکل ڈومیسٹک سیلز کر رہی ہے یا پرچیزز کر رہی ہے جی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جب کنکلوڈ ہوتا ہے تو وہ کمپنی لاس میں جا رہی ہوتی ہے. میں نے وہی مثال دی. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جی. اچھا اب یہ آپ اس کمپنی کا ڈاکومنٹ کہہ رہا ہوتا ہے جو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ایف بی آر کے سامنے کہ جی ہمیں لاس ہوا. اب اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگی ہوتی ہے جی فلاں فلاں جو ہے نا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم نے اس کو ویریفائی کیا ہے. ویریفائی ہو جاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. ایف بی آر کے پینلز پہ ایسی فرمز ہیں کہ جو اکاؤنٹس ویریفائی کرتی ہیں، جو سرٹیفائڈ کنسیڈر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. جیسے ہم میڈیکل کرواتے ہیں ڈاکٹر سے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اچھا اچھا اچھا. اب آپ دیکھیں نا کہ اس اکاؤنٹنٹ فرم کا ٹھپا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تمام تر جھوٹے اسٹیٹس جو ہیں وہ سچی ثابت ہو گئے ہیں. اب آپ کی گورنمنٹ کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جی کہ وہ ان کو آڈٹ کر سکے یا ان کی جانچ پڑھ کرے یا ایسی کمپنیز کے لائسنس کینسل کر سکے جس کے اکاؤنٹس جو ہیں نا وہ فیک ثابت ہوتے ہیں. جی. تو ایسا کوئی طریقہ کار یہاں پر اختیار نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہوتی ہے اور کہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام تر جو بینیفٹس ہیں وہ ایک خاص طبقہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور یہ انفراسٹرکچر بنایا بھی اس لیے نہیں جاتا تاکہ ان کے پروفٹ کو جو سیکیورٹی مل رہی ہے وہ سیکیورٹی خطرے میں نہ پڑ جائے. جی جی. اور جتنا بھی انفراسٹرکچر یہاں پر موجود ہے وہ سارے کا سارا عام اور غریب عوام کے لیے. وہ اگر کوئی تھوڑی سی 19-20 کرتے ہیں تو پورے کا پورا قانون حرکت میں آتا ہے. ایک کمپنی جو ہے نا وہ کروڑوں روپے کا پروفٹ انکم چھپا لیتی ہے، اس کے آگے وہ ڈیمی اکاؤنٹ جو ہے نا وہ پیش کر دیتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انتظامی معاملات کے اندر خرابی ہے.
تو جب تک آپ ان انسانی معاملات کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کے رول اینڈ ریگولیشنس کو درست نہیں کریں گے تو آپ کسی صورت اس کو جو ہے نا وہ درست سمت میں نہیں لا سکتے. جی جی، میں آپ کی طرف آتا ہوں جناب شعیب شیخ صاحب. بتائیے گا کہ ہم شور سنتے ہیں ہر سال کہ فلاں 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 چیز پہ ٹیکس، نئے ٹیکسز لگ گئے ہیں. ایون کہ ہر چیز پہ اب تو کچھ چھوڑا کچھ نہیں گیا موجودہ بجٹ میں. تو کیا ٹیکس کی شرح بڑھانا ضروری ہے یا ٹیکس کو جو نیٹ ٹیکس ہے اس کو اچھا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم ٹیکس کی شرح بڑھاتے ہیں تو کیا ٹیکس کی شرح بڑھانے سے جو نیٹ ٹیکس ہے آپ کا، جو الٹیمیٹ جو انکم آپ کی ہونی ہے، کیا وہ اس میں اضافہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ. اس میں ایک مثال میں ایڈ کر دوں یہاں پہ. جب بجلی مہنگی ہوئی پچھلے سال تو ان کی جو حکومت کی جو سختی کرنے سے پہلے ایک رپورٹس کے مطابق میکسیمم اس میں چوری ہوئی. ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ باغی ہو جاتے ہیں مہنگی بجلی خرید کر، تو وہ پھر چوری کی طرف آتے ہیں. تو کیا زیادہ ٹیکسز کرنے سے عوام باغی نہیں ہوگی؟ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو کلچر ڈیولپ ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ہماری گورنمنٹ نے کہ ہم ٹیکس کی جو شرح بڑھاتے جائیں گے نا تو اس کے نتیجے میں ہمارا ٹیکس بڑھتا جائے گا. اب دیکھیں یہ بات کسی حد تک تو درست ہے جی آپ، لیکن اس کے نتیجے میں ہو کیا ہے کہ پہلے آپ اگر 1% ٹیکس لے رہے تھے تو آپ نے اس کو 5% کر دیا، تو اوبیسلی وہ 5 گنا بڑھ گیا نا. تو 5 گنا بڑھنے سے جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود تھے ان کو آپ نے مزید ان پر بوجھ ڈال دیا. پھر ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، جو بجلی ہے، جو گیس ہے، جس سے ہم نے اپنے ہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کرنی ہے، ہم نے اپنی کوسٹ کو مینیج کرنا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے ملکی پیداوار کا تو حصہ ہے نہیں. بجلی کے لیے ہمارے ہاں آئی پی پیز ہیں، اسی لیے گیس کے لیے ہمارے ہاں ایک الگ سے ریگولیٹری اتھارٹی ہے. تو وہ ہر ماہ جو ہے وہ بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ بڑھاتے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کے اوپر بھی سیلز ٹیکس ہے. جب آپ اس کی شرح بڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ٹیکس کی آمدن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. جس کی مثال پیٹرول کی ہے جی، 250 روپے لیٹر پیٹرول پہ جو ٹیکس کی آمدن ہے یہ وہ کم ہوگی. اگر آپ 300 روپے پیٹرول کر دیں گے تو ٹیکس کی آمدن بھی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. اب دیکھیں ان چیزوں کا براہ راست تعلق جو ہے ہماری ملکی پیداوار کے ساتھ. ہمارے ہاں وزارت خزانہ جو ہے، یہاں پر وزیر آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا وزیر ہم نے نہیں بنایا جو ملک کے گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہو، جو یہاں کی پروڈکشن کو سمجھتا ہو، جو یہاں کارخانہ دار کے مسائل کو سمجھتا ہو. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. اور یہ ایسے ڈمی لوگ بلائے کیوں جاتے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے آپ کے ملک میں ٹیکس کو بڑھایا جائے. ایون ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے کنزمپشن کتنی ہے اور پروڈکشن کتنی ہے. کبھی ہم کنزمپشن ہماری لو ہو جاتی ہے اور پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی ہم پروڈکشن زیادہ کم کر دیتے ہیں اور کنزمپشن ہماری زیادہ ہو جاتی ہے. اور اب آپ اس کو دیکھیے کہ کتنا ظلم ہے یہاں پر کہ آپ ٹیکس کی شرح کو بڑھا رہے ہیں. یہ کون سا کلیہ ہے، یہ کون سا فارمولہ ہے؟ اچھا ٹیکس کی شرح بڑھا کے آپ اس کو اسپینڈ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت آج تک کوئی آڈیٹڈ اکاؤنٹ جو ہیں وہ پیش ہی نہیں کر سکی پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم نے جو ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ اسپینڈ کہاں پہ کیا جی. یہاں ہمارے پاس سب سے بڑا المیہ یہ ہے. اور ٹیکس کی شرح اس خوفناک حد، آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک کے اندر ہے جس کی آمدن کا 40 to 45% حصہ براہ راست قرضوں کے سود کی ادائیگی میں جا رہے ہیں، اصل رقم کی ادائیگی اصل رقم نہیں ہے. اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کے اندر خوشحالی لائیں گے. یہ بڑی مزاح کی بات ہے. آپ بالکل ایسے سمجھے کہ ایک گھر ہے اور وہ قرض لیتا جا رہا ہے. اور کیا قرض لے کے کوئی گھر خوشحال ہوتا ہے؟ یہ جو نعرے ہیں ملک کو ترقی دی ہم نے، ملک کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے، ہم ملک میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہا رہے ہیں. تو آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. آپ کی فیملی میں کوئی گھر قرض لے رہا ہو اور ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، ان کے قرض بھی ہوں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ یہ بڑے خوشحال ہیں؟ کیا ہوگا الٹیمیٹ؟ آپ کو گاڑیاں بیچنی پڑیں گی. اگر ہم اس کی سوسائٹی پہ مثال فٹ کریں گے تو لگے گا یہ کتنا بیوقوف ہے. ہماری مثال بھی یہی ہے. آپ نے جو ابھی منسٹری میں لوگ لے کے آئے ہیں وہ آپ کے الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. کہنے کو تو ہم جمہوری لوگ ہیں. تو ٹیکس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ خوشی سے اس ذمہ داری کو قبول کریں
کیونکہ آپ دیکھیں آپ مثال تو دیتے ہیں ٹیکس لگاتے وقت جی یورپ میں بڑی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے جی یورپ والے لوگ بڑے اچھے ہیں. آپ یہ مثال کیوں نہیں دیتے کہ وہاں پر ٹیکس جب لوگ دیتے ہیں تو اس کے ریٹرن کے اندر لوگوں کو کتنی فیسیلیٹیشنز ملتی ہیں. یس وہ لوگ خود بخود ٹیکس نیٹ کا حصہ بنتے ہیں. آپ کے ہاں آپ اس کو مزید اس پروسیجر کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر چکے ہوئے ہیں کہ ایون کہ بطور وکیل میں جب اس ٹیکس کے قانون کو پڑھتا ہوں پھر اس کے پریکٹیکل پروسیجرز کو پڑھتا ہوں اس کے جوڈیشل سسٹم کو پڑھتا ہوں تو اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ یہاں پر جوڈیشلی کے ذریعے سے آپ جسٹس قائم کر ہی نہیں سکتے. اور فائنینشیل میٹرز کے اندر آپ دیکھیں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. مطلب کہ ٹیکس نیٹ جو ہے جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بڑھانے سے جو نیٹ ٹیکس میں جو اضافہ نہیں ہو سکتا اور خوشحالی نہیں آ سکتی. جی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ٹائم ہے بریک کا, عرض کرنا چاہتا ہوں. ملتے ہیں بریک کے بعد.